اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح، مگر آپ پابندی کے ساتھ 200، 500، 1000 جو بھی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ اور ہاں ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے، رات میں 9:30 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے، تو آج کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ تو آج ہمارے علماء، ہمارے بزرگ، ہمارے پرک، ہمارے اسلاف، ہمارے باپ دادا نے اس ملک کو بچانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں اور یوگدان دیا ہے، اس کو بھی آپ ضرور سنیے گا، کیونکہ اب سنایا نہیں جا رہا ہے بلکہ آپ کے اور میرے بزرگوں کی داستانوں، ان کی کہانیوں، ان کے یوگدان، ان کی قربانیوں کو دلال میڈیا کے ذریعے سے بھی اور سلیبس میں سے بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ بڑی بدماشی کی جا رہی ہے، اور جو اس وقت میں انگریزوں کے وعدہ ماب گواہ تھے، وفادار تھے، انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے تھے، جن کا آزادی سے دور دور تک کے کوئی آزادی کی جنگ سے کوئی تعلق نہیں، آج وہ بھاگیدار بن رہے ہیں، حصہ دار بن رہے ہیں، اور ہم کو دیش بھکتی کا ثبوت دینے کی وہ سرٹیفکیٹ وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں، اور کیا کہیں۔ تو آج سچی تاریخ آپ بھی سنیے گا اور اپنی اولاد، اپنی نسلوں کو بھی سنائیے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے اور ان کا بھی سر فخر سے اونچا ہو سکے کہ ہمارے باپ دادا نے اس ملک کو کیسے کیسے قربانیاں دے کر بچایا ہے۔ تو رات کو 9:30 بجے آپ بھی سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ چلیے آئیے، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ریاست بہار کی آ رہی ہے۔ جی ہاں، بی جے پی چاروں خانے چت کر دی گئی۔ جی ہاں، پٹخ دیا اٹھا کر نتیش اور تیجسوی نے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل حلف بھی لے لیا۔ نتیش کمار 8ویں مرتبہ بہار کے سی ایم وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ تیجسوی یادو نے گزشتہ کل اپ مکھیہ منتری، نائب وزیر اعلیٰ کا شپت لیا۔ مہا گٹھ بندھن حکومت نے چارج سنبھال لیا۔ بی جے پی لیڈروں پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہے۔ تمام بی جے پی کے لیڈران دھرنے پر بیٹھ گئے اور کہتے ہیں یہ سب سنویدھان کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو ان بے شرموں کو یاد نہیں ہے کہ مہاراشٹر میں کیا سنویدھان کے حساب سے چل رہا تھا؟ مہاراشٹر میں نیچ اور گھٹیا حرکتیں کر کے مہاراشٹر کی حکومت گرائی گئی۔ اس طریقے سے اب نتیش کمار اور تیجسوی یادو کے لوگ بی جے پی کو جوتا مارتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مہاراشٹر میں کون سا تم نے سنویدھان کے اعتبار سے کام کیا ہے، ہر جگہ تم نے ایسی ہی گھٹیا حرکت کی ہے۔ ہم تو سنویدھان کے دائرے میں رہ کر امن اور اطمینان کے ساتھ نفرتی کاروبار اور نفرتی پارٹی
پارٹیوں کو ختم کر رہے ہیں، اور اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بی جے پی کو صاف کرنے کا اور ملک میں سوچھتا ابھیان، نفرتوں کو صاف کرنے کا طریقہ نتیش اور تیجسوی بہار نے ہمیں دے دیا ہے۔ اب ہر جگہ سے ایسے ہی بی جے پی صاف کی جائے گی۔ آئیے ناظرین، کرناٹک کے بنگلورو سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ کرناٹک میں بھی ظاہر بات ہے کہ نیچ حرکتیں وہاں ہوتی رہتی ہے، کس کی حکومت ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حجاب کا نیچ ناٹک بھی وہیں سے شروع ہوا تھا، نیچ حرکتیں وہیں سے شروع ہوئی تھی۔ اب وہاں سے یہ خبریں آ رہی ہے کہ بابری مسجد کے طرز پر عیدگاہ ٹاور کو شہید کرنے کی دھمکی دی گئی۔ بنگلورو پولیس میں ہندوتوادی لیڈر اور کارکن کے خلاف کیس درج کر لیا گیا ہے۔ وہیں پر بڑی افسوسناک خبر کرناٹک سے یہ بھی آ رہی ہے کہ محرم کے جلوس پر رام سینا کے آتنکیوں نے حملہ کر دیا۔ 2 مسلم نوجوانوں پر چاقو سے وحشیانہ طریقے سے وار کیا۔ توصیف 23 سال اور مشتاق 24 سال، ان دونوں مسلم نوجوانوں پر سری رام سینا کے ارکان نے وحشیانہ چاقو سے وار کیا، حملہ کیا۔ سری رام سینا ایک ہندوتوا ونگ ہندو گروپ ہے جس کی بنیاد اور سربراہ ہندو انتہا پسند پرمود متھالک نے رکھی ہے، جو اپنی مسلم مخالف نفرت انگیز بھاشنوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ شیو سینا کے قد آور نیتا، ترجمان سامنا اور شیو سینا جناب سنجے راؤت صاحب اس وقت ای ڈی کی حراست میں ہیں، اور خبریں آ رہی ہے کہ جب ان سے ملنے کے لیے ممبران پارلیمنٹ اور اسمبلی جب ان سے ملنے کے لیے آرتھر روڈ جیل پہنچے تو وہاں کی انتظامیہ نے، وہاں کی جیل مینجمنٹ نے انہیں واپس بھیج دیا۔ میں آپ کو بتاؤں، شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راؤت کو ممبئی میں پترا والا چال کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ اس وقت عدالتی حراست میں آرتھر روڈ جیل میں بند ہے۔ ان سے ملنے کے لیے ایم پی اور ایم ایل اے آرتھر روڈ جیل گئے تھے، لیکن جیل انتظامیہ نے انہیں اجازت دینے سے ملنے سے انکار کر دیا۔ پترا چال میں منی لانڈرنگ کے الزام میں سنجے راؤت کو گرفتار کیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اسی مہینے کی 22 اگست تک سنجے راؤت کو جیل میں رہنا پڑے گا۔ چلیے آئیے، بڑی خبر آ رہی ہے جس خبیث عورت کے تعلق سے خود سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس کی وجہ سے کنہیا کا قتل ہوا، ملک کا ماحول خراب ہوا، امن خراب ہوا، دنگے ہوئے، فساد ہوئے، لیکن آپ تو جانتے ہیں آج تک اس کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ چلیے، اور ایک بڑی خبر آ رہی ہے، اس کا آپ اسکرین پر چہرہ دیکھیں، مسکراتا ہنستا ہوا نورانی چہرہ آپ دیکھیں کہ ایسی خبیث عورت کو اب سپریم کورٹ سے پھر راحت مل گئی، اور نپور شرما کی تمام ایف آئی آر جو ملک کے الگ الگ شہروں میں ہوئی تھی، ان تمام ایف آئی آر کو دلی منتقل کرنے کے آدیش دے دیے گئے ہیں، اور اب ان تمام ایف آئی آرز کی تحقیقات دلی پولیس کے سپرد کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ تحقیقات مکمل ہونے تک نپور شرما کو تمام زیر التوا اور مستقبل کی ایف آئی آر میں گرفتاری سے تحفظ جاری رہے گا۔ یعنی اس لاڈلی کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ وہیں پر سپریم کورٹ کو لے کر یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ اب 49ویں چیف جسٹس کے طور پر ادے امیش للت جی جو ہے وہ چیف جسٹس کے طور پر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے جسٹس ادے امیش للت کو ہندوستان کا اگلا چیف جسٹس مقرر کر دیا ہے۔ چیف جسٹس این وی رمنا 26 اگست کو ریٹائر ہو جائیں گے اور 27 کو امیش جی حلف لیں گے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے دلی سے خبر آ رہی کہ دلی وقف بورڈ میں بے ضابطگی، کرپشن اور گھوٹالوں کے معاملے میں امانت اللہ خان جو وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں ان کو ہٹانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اینٹی کرپشن برانچ نے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ کو ایک خط لکھ کر عام آدمی پارٹی کے اوکھلا سے ودھایک رکن اسمبلی امانت اللہ خان کو دلی وقف بورڈ کے چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وہیں پر لیفٹیننٹ گورنر نے
ACB کے ساتھ CBI انکوائری کی سفارش کی، لیکن اس معاملے پر عام آدمی پارٹی کے MLA امانت اللہ خان نے صاف طور سے کہا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اس لیے میں تفتیش سے، انکوائری اور پوچھ تاچھ سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ سے ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بتایا کہ ہر گھر ترنگا مہم میں BJP 5 لاکھ مسلم کنبوں تک، مسلم خاندانوں تک ہر گھر ترنگا کا پیغام لے کر جائے گی۔ آزادی کا امرت سو منانے کا اعلان حکومت ہند کی جانب سے، کیندر سرکار کی جانب سے کیا گیا ہے۔ آزادی کے اس خاص جشن کے تحت مرکزی یعنی کیندر اور ریاستی حکومتوں کے علاوہ کئی تنظیمیں بھی الگ الگ پروگرام سجا رہی ہے۔ ہر گھر ترنگا مہم چلانے والی سپتادھاری پارٹی BJP نے اس مہم کے تحت مسلمانوں کو ترنگا لہرانے کے لیے بیدار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بیدار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، BJP کو چاہیے کہ ان لوگوں کو بیدار کرو جن کے آفیسز پر آدھی صدی تک کے ترنگا نہیں لہرایا گیا، اور ان لوگوں کو ترنگا لہرانے کے لیے بیدار کرو جو آج بھی ترنگے سے نفرت کر کے اس ملک کے قومی پرچم ترنگے کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو بیدار کرو، مسلمانوں کو بیدار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے منہ سے ترنگا، ہر گھر ترنگا کے الفاظ اچھے نہیں لگ رہے ہیں، جنہوں نے اکثر بلکہ آج تک ترنگا کے خلاف مہم چلاتے آئے ہیں اور بھگوا، اس ملک کے ترنگے کو ہٹا کر بھگوا لانے کی کوشش کرتے آئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے زبان سے اور ان کی مہم ان کے ذریعے سے اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ ناظرین، BJP کے بدتمیز لیڈر شری کانت تیاگی کے اب سر بدل گئے۔ جب ڈنڈے چلنے لگے تو سر بدل گئے۔ اب جس عورت کے ساتھ اس نے، جس مہیلا کے ساتھ بدتمیزی، بدسلوکی، بے عزتی اور گالی گلوچ کیا تھا، اب یہی تیاگی کہہ رہا ہے وہ تو میری بہن جیسی ہے۔ تو اس طرح جب ڈنڈے پڑتے ہیں تو سر بدل جاتے ہیں۔ اگر ڈنڈے سچ مچ ان تمام لوگوں کو پڑے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ کا ملک ہے اور ہمارے باپ کی حکومت ہے اور عورتوں کی عزت نہیں کرتے، تو ایسے تمام لوگوں کو جب ڈنڈے سچ مچ قانون کے پڑنے لگے گے اور ایسے لوگوں کے گھروں پر بھی بلڈوزر چلنے لگے گا تو پھر عقل ٹھکانے آ جائے گی، جیسے شری کانت تیاگی کے سر بدل گئے اور اس کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے یوکرین کے حالات خراب ہوئے تھے اور رشیا اور یوکرین کی جنگ نے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بچوں کی ایجوکیشن کو ڈسٹرب کر دیا۔ ہمارے پیارے ملک سے بھی بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں بچے یوکرین اور رشیا پڑھنے گئے تھے، جو اس موقع پر واپس آ گئے۔ ہماری جلگاؤں کے بچے بھی ہیں، جلگاؤں ضلع کی اور جلگاؤں شہر کی بیٹیاں بھی جو واپس آ گئی تھی۔ اب ان کا فیوچر، ان کا مستقبل خطرے میں ہیں، لیکن اب وہ لوگ جو واپس بچے آئے ہیں وہ واپس لوٹنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ہر حال میں جانا ہوگا ورنہ ہماری ایجوکیشن، ہماری لائف پوری ختم ہو جائے گی۔ ایک بیٹی نے تو اجتماعی آتمہتیا، اجتماعی خودکشی کا نوٹ لکھا کہ اگر ہمیں صحیح انداز میں ہمارے ایجوکیشن کا خیال نہیں رکھا گیا تو پھر ہم آتمہتیا کر لیں گے۔ اس لیے مودی سرکار کو آگے بڑھ کر، کیونکہ مودی جی کا 56 انچ کا سینہ ہے، سبھی لوگ ڈرتے بھی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کی باہر عزت بھی بہت ہے، تو مودی جی نے باقاعدہ ان تمام بیٹیوں کے ایجوکیشن کا انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ مودی جی کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ تو آپ نے پہلے یہاں اتنی فیس بڑھاتی تھی کہ ان کو یہاں ایڈمیشن لینے کے لائق نہیں تھے، اب وہ باہر گئے تو پھنس گئے۔ تو اب مودی جی اگر سچے ہیں اس جملے میں، اس نعرے میں، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ والے میں، تو ان تمام بیٹیوں کا اور ان تمام بیٹوں کے ایجوکیشن کا انتظام بہتر طریقے سے وہاں یا یہاں کہیں بھی ہونا چاہیے۔ اتر پردیش کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، یوگی حکومت، اتر پردیش کی بھاجپا حکومت اپنے تمام منتریوں اور تمام ودھایکوں کے خلاف جو مقدمات ہے واپس لے گی۔ جی ہاں، کورٹ کچہری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کانگریس نے کہا کہ یہ ایسی بات کرنا یہ بھی دستور کے، آئین کے، سنویدھان کے خلاف ہے، اور ایسے فیصلے کرنا
یہ संविधान के खिलाफ है, कोर्ट की बेइज्जती है। कांग्रेस ने कहा कि कौन मुजरिम है, कौन बेकसूर, किसका केस वापस होगा या नहीं होगा ये अदालत फैसला करेगी। लेकिन योगी जी है और भाजपा है। आप देख रहे हैं कि कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही है। तो अब यूपी हुकूमत, योगी हुकूमत अपने मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ जितने मुकदमे हैं वापस लेने की बात कर रही है। तो कांग्रेस ने इसे कानून का, कोर्ट का और संविधान का मजाक बताया है और कहा है कि बीजेपी मनमानी तरीके से अदालतों का एहतराम भी खत्म करना चाहती है। और सपा ने भी कहा और कांग्रेस ने भी कहा कि हुकूमत कैसे केस वापस ले सकती है, ये तो अदालत का मामला है, अदालत फैसला करेगी कि कौन मुजरिम है या कौन नहीं है। आइए बड़ी खबर आ रही है रियासत महाराष्ट्र की सियासी हलचल को लेकर। सबसे पहले तो मैं आपको ये खबर बता दूं कि महाराष्ट्र में जो अभी नई हुकूमत बनी है, यानी शिंदे फडणवीस, कुल मिला के बीजेपी और फिर आगे लोग कहते हैं कि कुल मिला के आरएसएस, तो जो ये हुकूमत बनी है इनकी पहली मीटिंग जो है गुज़िश्ता कल हुई है। जी हाँ, वजीर आला, नायब वजीर आला यानी शिंदे जी और फडणवीस जी के साथ तौसी के बाद, मंत्रिमंडल की तौसी के बाद नए वज़रा की पहली काबीना मीटिंग हुई है। उसमें मेट्रो के खर्चे में इजाफे को मंजूरी मिली है और किसानों को दुगना मुआवजा देने की भी मंजूरी मिली है। वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि ठाकरे और शिंदे से मुताल्लिक, उद्धव जी ठाकरे और शिंदे से मुताल्लिक समाअत सुप्रीम कोर्ट में फिर मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिन के बाद यानी 22 अगस्त की तारीख तय की है। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फेनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है। इसलिए जो भी लोग मदद के काबिल हो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे अकाउंट्स में ताउन कर सकते हैं। इंडिया के लोग हमारे लोकल अकाउंट में और इंडिया के बाहर के लोग हमारे FCRA अकाउंट में अच्छे काम के लिए ताउन करें, क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सही नहीं थे, जिसकी वजह से यतीमों की तादाद में इजाफा हुआ। वो अपने पैरों पे खड़े हो और इज्जत की जिंदगी गुजारें, यही हमारी कोशिश है।